یہ جسم امانت پروردگار عالم ہے۔ حسین اگر اپنے جسم کو کہیں پہ پیش کر رہے ہیں، وہ زمین کربلا میں دربار خدا میں پیش کر رہے ہیں۔ عباس کے اگر بازو کہیں پہ کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذرہ برابر ابا نہیں کیا اہل بیت نے۔ جس میں سیدہ فاطمۃ الزہرا پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، دفاع ولایت میں، تربیت بشر میں، آجیوں سے پوچھا جائے دو مولا حسین کے قاتل ہیں، جسم کا قاتل اور آقا حسین کے مقصد کا قاتل۔ یہ میں اپنے لفظ بیان نہیں کر رہا، میرے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے مومن، ہمارے دادا حسین کے دو دشمن ہیں۔ ایک وہ دشمن تھا جو حسین کے جسم کا دشمن تھا، جس نے کربلا کے میدان میں میرے بابا کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے، بدن پہ تیر مارے، بدن پہ پتھر مارے۔ لیکن ایک دشمن وہ ہے جو میرے جد کے مقصد کا دشمن ہے، وہ اس دشمن سے بدتر ہے۔ کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا ہر معاشرے میں دو طرح کے لوگ ملیں گے۔ امام نے لفظ علماء بھی استعمال کیا، علماء حق اور علماء سوء۔ کچھ وہ جو حق بیانی کریں گے، کچھ وہ جو سوء بیانی کریں گے۔ یہ کفر کے فتوے، یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ جنہوں نے دین کا ہدف نہیں سمجھا۔ کہ مولا آپ کے جد کا مقصد کیا تھا؟ کہا زیارت وارثہ اٹھا کر دیکھو، زیارت عاشورہ اٹھا کر دیکھو، جامع کبیرہ اٹھا کر دیکھو، برملا ہر معصوم یہ کہہ رہا ہے، ہر بندہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ جو بھی مومن کربلا جاتا ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ مولا حسین آپ کا مقصد کیا تھا؟ کہ نماز کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، امر بالمعروف کیا جائے اور نہیں عن المنکر کیا جائے۔ لیکن افسوس سے یہ کہا جاتا ہے آج ممبر پہ آنے والا یہ بولے کہ اس ممبر سے نماز کا پیغام نہ دیا جائے۔ نماز کون سا جنت لے جاتی ہے؟ پھر تو کربلا جا کے گواہی کیوں دیتا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نماز قائم کرتے تھے۔ پھر اپنی غلط بیانی کے لیے دلیل بھی پیش کرے، مولوی صاحب کربلا میں حر نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ جس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ حر نمازی تھا یا نہیں تھا، جب مولا حسین کے لشکر میں آیا، روایت کے جملے ہیں، جب وقت نماز ہوا امام حسین نے کہا کہ حر تو نماز پڑھا۔ کہنے لگا آقا حسین، غلام کیسے نماز پڑھا سکتا ہے آقا کے ہوتے ہوئے؟ یقیناً امام حسین کو پتا ہوگا ایسے جاہل آئیں گے ممبروں پہ اور ایسے بہتان، ایک شہید پہ تہمت، حسین کے صحابی پہ تہمت، جس نے اپنی جان کو قربان کیا اس پہ تہمت، جو صریحاً قرآن کی آیت ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو، اس حکم کو آ کر پامال کرے۔ ایک امام بتاؤ جس نے اپنی نماز کو ترک کیا ہو، جن کی شہادتیں سجدوں میں ہوں، جو نو کے نیزہ پہ جائیں تو شعر و شاعری نہیں کرتے تھے، قرآن کی تلاوت پڑھتے تھے۔ پورے سفر میں مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں ایک بھی بی بی کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، میں واجب کی بات نہیں کر رہا۔ یہ کیا جھوٹ ہے؟ زندان شام میں اٹھتی ہیں، آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، وضو کر کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ پھوپھی اماں تکلیف ہے، بی بی اتنی تکلیف ہے، بیٹھ جائیں، مستحب نماز ہے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آواز آئے گی نہیں، حسین کی وصیت تھی، بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد کرنا۔ تو جسم کو پالنے کے لیے آیا ہے، دو کوڑی اور دو ٹکوں کے لیے اپنے دین کو بیچ رہا ہے، اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، دنیا کی خاطر اپنی عفت و اپنے حیا کو برباد کر رہا ہے۔